اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں آرجے الفقت میر ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج سے 50 برس پہلے ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا جسے گنگا ہائی جیک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس واقعے کی دلچسپ بات یہ تھی کہ اس میں نقلی ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا، لکڑی سے بنا ہوا اور لکڑی سے ہی بنا ہوا ہینڈ گرنیٹ استعمال کیا گیا۔ ناظرین، اس واقعے کو 2 کم عمر کشمیری نوجوانوں نے سر انجام دیا۔ اس واقعے کی منصوبہ بندی کس جگہ ہوئی، اس واقعے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا، یہ جاننے کے لیے آپ میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سے جلد میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ ناظرین، اس واقعے کا مرکزی ملزم ہاشم قریشی تھا، جن کی عمر 16 سال تھی، جو سری نگر کا رہائشی تھا۔ ہاشم قریشی پہلی مرتبہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے پاکستان آیا۔ پاکستان میں آ کر اس کی ملاقات مقبول بٹ سے ہوئی۔ مقبول بٹ سے متاثر ہو کر انہوں نے JKLF میں شمولیت اختیار کر لی اور JKLF کے مواقف کو پھیلانے کے لیے وہ واپس کشمیر چلے گئے، مگر چند ماہ کے بعد وہ دوبارہ پاکستان آئے، مگر اس مرتبہ ہاشم قریشی غیر قانونی طریقے سے پاکستان آئے۔ مقبول بٹ 1968 میں اس وقت پاکستان آئے جب ان پر انڈین فورسز کے ایک آفیسر کے قتل کا الزام لگا اور انہیں سزائے موت سنا دی گئی۔ مقبول بٹ جیل توڑ کر فرار ہو گئے اور پاکستان آنے میں کامیاب ہو گئے۔ 18 جون کو مقبول بٹ، ہاشم قریشی، امان اللہ خان، ڈاکٹر فاروق حیدر کے گھر کھانے کی میز پر بیٹھے تھے کہ اتنے میں ریڈیو پر ایک خبر نشر ہوئی کہ ایریٹریا کی آزادی کی جنگ لڑنے والے 3 نوجوانوں نے دستی بموں اور ہینڈ گرنیٹوں سے جہاز پر حملہ کر دیا ہے۔ وہیں بیٹھے مقبول بٹ کے دماغ میں بھی خیال آیا کہ ہمیں بھی اپنی آزادی کی آواز کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے ایسا ہی کوئی منصوبہ بنانا چاہیے اور کوئی تیارہ اغوا کرنا چاہیے۔ ہاشم قریشی عمر میں ان سب سے چھوٹے تھے، مقبول بٹ نے ہاشم قریشی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ تو ہاشم قریشی نے جواب دیا کہ میں کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی جان تک دے سکتا ہوں۔ منصوبہ ترتیب دینے کے بعد ہاشم قریشی کی ٹریننگ کی بات چیت ہونے لگی۔ اسے ٹریننگ کے لیے ڈاکٹر فاروق حیدر کے رشتہ دار پرویز منٹو کے حوالے کر دیا گیا، جو کہ سابقہ پائلٹ تھے۔ ہاشم قریشی کو جہاز کی ساری معلومات کے ساتھ ساتھ ہینڈ گرنیٹ چلانا اور پستول چلانے کا طریقہ سکھایا گیا اور پھر پستول اور ہینڈ گرنیٹ کے ہمراہ سری نگر روانہ کر دیا گیا، جہاں واپسی پر ہاشم قریشی کو بارڈر کراس کرتے ہوئے BSF کے نوجوانوں نے گرفتار کر لیا۔ منصوبے کے مطابق ہاشم قریشی نے سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ اس کام میں ہمارے ساتھ 2 ساتھی اور بھی ہیں جو سری نگر میں ہیں۔ یہ بات مقبول بٹ نے اسے بتائی تھی تاکہ گرفتاری کے بعد اسے قتل نہ کر دیا جائے۔ BSF کے اہلکاروں نے ہاشم قریشی کو اعتماد میں لیا اور دوسرے ساتھیوں کو پکڑنے کے لیے اسے سری نگر بھیج دیا۔ وہاں ہاشم قریشی نے اپنے رشتہ دار اشرف قریشی سے ساری بات کی اور اسے اپنے ساتھ ملا لیا، مگر مسئلہ اس وقت سامنے آیا جب ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے۔ ان دنوں اخبار میں ایک نقلی پستول کا اشتہار آتا تھا جس کے بارے میں انہوں نے پڑھ رکھا تھا اور آرڈر کر کے قریبی ایک دکان پر نقلی پستول منگوا لیا گیا۔ ہاشم قریشی نے ہینڈ گرنیٹ دیکھ رکھا تھا، اس نے اس کی شکل ایک کاغذ پر بنائی اور اشرف قریشی کو دکھایا، جس کو اشرف قریشی نے ایک لکڑی کی مدد سے تیار کر لیا اور رنگ کر کے اسے ہینڈ گرنیٹ بنا لیا گیا۔ 30 جنوری 1571 کو منصوبے کے تحت مسافر طیارے کو ہائی جیک کرنا تھا اور 30 جنوری کا انتخاب اس لیے کیا گیا تھا کہ راجیو گاندھی کو بھی اغوا کرنا تھا۔ راجیو گاندھی اندرا گاندھی کا بیٹا تھا جو ہفتے میں ایک مرتبہ بحیثیت پائلٹ کشمیر آتا تھا۔ اس دن راجیو گاندھی خراب صحت کی وجہ سے نہ آیا، مگر منصوبہ طے پا چکا تھا۔ مگر ہاشم قریشی اور اشرف قریشی طے شدہ منصوبے کے تحت 25 مسافروں کے سمیت جہاز میں داخل ہو گئے۔ جہاز سری نگر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جہاز نے سری نگر ایئرپورٹ سے جموں جانا تھا اور یہ تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے کی فلائٹ تھی۔ جہاز نے اڑان بھری اور جموں ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جہاز جب لینڈنگ کے قریب پہنچا تو ایئر ہوسٹس نے احتیاطی تدابیر بتاتے ہوئے سیٹ بیلٹ باندھنے کو کہا۔ اسی دوران ہاشم قریشی کھڑے ہوئے۔ ہاشم قریشی نے پائلٹ کی کان پٹی پر پستول تانی اور پائلٹ سے جہاز کا رخ موڑنے کو کہا۔ پائلٹ ڈر گیا، وہ ہاشم قریشی کی بات ماننے لگا۔ دوسری جانب اشرف قریشی نے مسافروں کو
ہاتھ اٹھانے کو کہا اور دھمکی دی اگر کسی نے بھی ہوشیاری کی تو وہ یہ گرنیڈ چلا دے گا۔ جہاز میں موجود انڈین سیکیورٹی فورس کے حاضر سروس ایک کیپٹن نے اشرف قریشی سے سوال پوچھا اور پوچھتے ہوئے کہا کہ یہ کون سا گرنیڈ ہے، لیکن اشرف قریشی نے سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں ابھی چلا کر تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ کون سا گرنیڈ ہے۔ کپتان ڈر گیا اور خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ جب جہاز پاکستان میں داخل ہوا تو پائلٹ نے ہاشم قریشی کے کہنے پر لاہور ایئرپورٹ کے ریکارڈ روم سے رابطہ کیا اور لینڈنگ کی اجازت مانگی۔ اس کے بعد جہاز کو لاہور ایئرپورٹ پر اتارا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے جہاز کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اغوا کردہ سے مذاکرات شروع کر دیے۔ ہاشم قریشی نے مقبول بٹ سے رابطہ کرنے کو کہا مگر مقبول بٹ سے رابطہ نہ ہو سکا، لیکن ڈاکٹر فاروق حیدر سے رابطہ ہو گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے ہاشم قریشی کو بتایا کہ فاروق حیدر کہہ رہے ہیں کہ بچوں اور عورتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ہاشم قریشی نے اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا اور عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا۔ 20 گھنٹے کے بعد مقبول بٹ سے رابطہ ہو گیا اور سیکیورٹی فورسز نے ہاشم قریشی کو بتایا کہ مسافروں کو چھوڑ دیا جائے اور جہاز پر قبضہ جمائے رکھیں۔ 80 گھنٹے کی مسافت کے بعد سیکیورٹی فورسز کے اہلکار پیٹرول کے ساتھ جہاز کے قریب پہنچے اور ہاشم قریشی کو بتایا کہ مقبول بٹ کے کہنے پر جہاز کو آگ لگا دی جائے، جس پر دونوں نوجوانوں نے جہاز کو آگ لگا دی۔ آگ لگانے کے دوران ہاشم قریشی اور اشرف قریشی دونوں زخمی ہو گئے۔ اس وقت تک پورے پاکستان اور کشمیر سے بہت سے لوگ ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے جو ان دونوں کم سن نوجوانوں کو دیکھنا چاہتے تھے۔ جب اشرف قریشی اور ہاشم قریشی کو باہر لایا گیا، لوگوں کے ایک جمع غفیر نے آپ کا پرتپال استقبال کیا۔ ہاشم قریشی اور اشرف قریشی کو لاہور کے اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے اس YouTube چینل کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔